پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ مودی کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب، اپنے ہی ملک سے بڑی غداری، کرپشن کی ہوش ربا داستان سامنے آ گئی۔ رافیل جہازوں کی ڈیل میں کی جانے والی کرپشن مودی کے گلے پڑ گئی۔ امبانی گروپ بھی ملوث نکلا۔ خاتون صحافی نے کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ مودی منہ چھپانے کے قابل بھی نہ رہا۔ مودی کرپشن کی اصل کہانی کے متعلق آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے، جبکہ دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر پاک فوج نے ایک بھارتی فوجی پھڑکا دیا۔ اس خبر پر بھارتی میڈیا چیخ اٹھا اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ اور افغان بارڈر کے راستے پاکستان کے لیے کون سی بڑی خوشخبری پاکستان داخل ہو چکی ہے، ان موضوعات کی گہرائی میں جانے سے قبل تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، یقیناً دیکھنے اور سننے والے یہ جانتے ہوں گے کہ بھارتی پردھان منتری اپنی متنازع خبروں کی وجہ سے ہمیشہ ہی میڈیا میں ان رہتے ہیں اور آئے روز ایسے مضحکہ خیز بیانات مودی کی جانب سے منظر عام پر آتے رہتے ہیں جنہیں سن کر ایک عام فہم انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ملک کے دانا وزیر اعظم کو ایسے الفاظ زیب دیتے ہیں۔ مودی کے حوالے سے ایک اور ایسی ہی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے جس نے مودی کے اوسان خطا کر رکھے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ بھارت نے کچھ سال قبل فرانس کے ساتھ رافیل طیاروں کی خریداری کا ایک معاہدہ کیا تھا، جس کی روح سے نئی دلی سرکار کو فرانسیسی حکومت سے 36 رافیل طیارے ملنے تھے۔ ان میں سے 5 جیٹ گزشتہ دنوں ہریانہ کے امبالہ فضائی ایئر بیس پر پہنچے۔ تاہم ان جنگی جہازوں کی خریداری پر اب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بھارت کی ایک معروف خاتون صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ اب رافیل معاہدے میں گھپلا اور بدعنوانی سامنے آ چکی ہے اور اس میں نریندر مودی کے قریبی دوست بزنس ٹائکون انیل امبانی کا نام سامنے آیا ہے، جبکہ محترم نریندر مودی براہ راست بھی اس کرپشن میں شامل ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، خاتون صحافی نے تفصیل میں بتایا کہ رافیل کی خریداری کے بدلے بھارتی حکومت کی جانب سے فرانس کو انیل امبانی کی ریلائنس کمپنی کے ساتھ کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امبانی کی کمپنی نے سابق فرانسیسی صدر اولاند کی گرل فرینڈ کی فلم کی بھی مالی معاونت کی تھی۔ اس کے علاوہ چند روز قبل ہی بھارتی اپوزیشن نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ رافیل اصل قیمت سے زائد پر خریدے گئے ہیں اور انیل امبانی کی کمپنی دفاعی امور پر کوئی تجربہ نہیں رکھتی۔ اس معاملے کے سامنے آ جانے پر بھارتی عوام مودی سے استعفے کا مطالبہ بھی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہی نہیں، بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے رافیل کی خریداری پر نریندر مودی کو چور قرار دے دیا ہے۔ ان کے بقول مودی نے رافیل معاہدے میں کمیشن کھایا اور طیارے 3 گنا زائد قیمت پر خریدے گئے۔ یہ معاملہ بھارتی عدالت میں لے جانے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے طیاروں کی خریداری میں بدعنوانی کو اپنے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیتے ہوئے معاملے میں دخل اندازی سے گریز کیا، جس کی سب سے بڑی وجہ مودی کے غنڈوں کا بھارتی عدالت پر دباؤ تھا۔ دوسری جانب رافیل کے مقابلے میں JF-17 تھنڈر پاک چین دوستی کا شاہکار ہے، جو کم خرچ اور انتہائی جدید ہے۔ اگر ہم JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی بات کریں تو یہ ملٹی کمبیٹ ایئر کرافٹ ہے جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چنگدو ایئر کرافٹ کارپوریشن آف چین کے اشتراک سے بنایا گیا ہے۔ گزشتہ برس ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے ڈوئل سیٹ JF-17 تھنڈر تیار کیے اور ان کی پہلی کھیپ کی رونمائی ہوئی۔ 8 ڈوئل سیٹ طیارے 5 ماہ کی ریکارڈ مدت میں بنائے گئے۔ حال ہی میں ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے اس طیارے کی آپریشنل صلاحیتوں کا جائزہ لیا اور آپریشنل ٹریننگ مشن میں حصہ بھی لیا، جس نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ اور اس معاملے پر بھی بھارتی میڈیا کی چیخیں 7ویں آسمان پر ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی ایئر چیف نے اڑان بھر کر بھارت کو للکارا ہے، اس لیے بھارتی فضائیہ کو پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کرنی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر سے شناسائی بھی دیتے چلیں کہ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع راجوری میں پاک فوج کی بھارتی فوجی چوکیوں پر فائرنگ سے ایک انڈین فوجی مارا گیا۔ بھارتی میڈیا نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا
کہ پاک فوج نے کیری سیکٹر میں بھارتی فوجی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس پر بھارتی فوجیوں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اس موقع پر بھارتی جونیئر کمیشن آفیسر شدید زخمی ہوا، جو بعد میں ہسپتال جا کر دم توڑ گیا، لیکن اس خبر کے حوالے سے پاکستانی عسکری ذرائع نے کوئی معلومات فراہم نہیں کی، اور یہ بات دنیا جانتی ہے کہ جب بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس میں پہل بھارت ہی کرتا ہے۔ پاک فوج کے جوان جوابی کارروائی کر کے دشمن کو باز رہنے کی ہدایات دیتے ہیں، جبکہ پاک فوج نے کبھی بھارتی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ اس کے باوجود اس طرح کے پروپیگنڈے آئے روز بھارتی فوج کی جانب سے سامنے آتے رہتے ہیں، جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ دوسری جانب پاکستانیوں کے لیے ایک خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین اہم تجارتی مقام انگور اڈہ پر تجارتی سرگرمیاں بحال کر دی گئی ہیں۔ روزانہ مال سے بھرے 100 ٹرک افغانستان سے پاکستان آنے لگے۔ یہ علاقہ ماضی میں دہشت گردوں کی جنت اور بیرونی فوجوں کی یلغار کی زد میں رہا، مگر پاک فوج کی قربانیوں سے جہاں امن قائم ہوا تو تجارتی سرگرمیاں بھی بڑھ گئیں۔ لیکن قاتل وبائی مرض کے وار نے ایک بار پھر جہاں پر تجارتی سرگرمیوں کو ماند کر دیا تھا، اب ایک بار پھر انگور اڈہ کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن اس بار بہتر سہولیات کے ساتھ کھولا گیا ہے۔ کڑی نگرانی بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ دشمن ملک یعنی بھارت کسی وقت بھی وار کر سکتا ہے۔ دوستو، پاکستان نے دیگر ممالک سمیت بھارت سے اچھے تعلقات استوار کرنے کی بھرپور کوشش کی، تاہم مودی جیسے شرپسند حکمران نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جبکہ موجودہ دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات سے متعلق ذرائع ابلاغ میں ہونے والی قیاس آرائیوں کو پاکستانی قیادت نے انتہائی سلیقے سے دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ اس ضمن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے متنازع بیان کی وضاحت بھی کی، جبکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی جانب سے اس کی توثیق اور بعد ازاں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے فوجی مقاصد کی خاطر کیے گئے دورہ ریاض نے دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان غیر معمولی قریبی تعلقات کو مزید مضبوط بنا کر ثابت کیا کہ یہ تعلقات وقتی مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تاہم یہ امر واضح ہے کہ دشمن قوتوں نے ایک منظم طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں تمام قیاس آرائیاں جھوٹی نکلیں۔ پاکستانی قیادت کی جانب سے حالیہ دورے کے بعد یہ کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو اہم ملک سمجھتا ہے، لہٰذا یہ سمجھنا بے وقوفی ہوگی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ دوستو، ہم پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔